اور پھر کیوں دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو؟ سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے، اور جو اس کی شہادت ہوئی، یہ ایک اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے۔ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے، معاشرے کو لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے۔ یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے موریلٹی معاشرے کی ریز کرے، اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے ہیں؟ لفافے، جو زمین بیچنے والے صحافی، جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے، آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی۔ عوام بیوقوف نہیں ہے، یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ایبراہم لنکن کی سیئنگ ہے کہ you can't fool all the people all the time۔ تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں، معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور لوگ بتا رہے ہیں۔ پھر الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا ہمارا، 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا، صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی۔ 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا۔ پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے، لیکن نہیں، عوام کی نہیں سننی۔ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ، کسی طرح اس کو گندا کرو، اس کے اوپر مڈ سلنگ کرواؤ، اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے، اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ، میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں، میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا۔ الیکشن رزلٹس آپ کے سامنے، انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا۔ 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا۔ میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ میں نے ویڈیو بنائی، 4 لوگوں کے نام میں نے دیے، میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے، تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں۔ میں کہا تاکہ قوم دنیا کو پتا ہو، میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کہ اس کو آپ کسی طرح عمران خان کو مارو۔ اچھا، اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں، اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے۔ ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا، میری ریلیشن شپس ہیں، اداروں کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ ویسے جو اداروں کے اندر، سارے اداروں کے اندر جو باہری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ، جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں، معیشت نیچے جا رہی ہے، انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے، جو کسان ہیں، جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں، زراعت میں 4.5%، وہ آج نیچے چلے گئے۔ تو لوگ ان سے تنگ ہیں، اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں۔ تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی، انہوں نے، اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں، یہ جو ہوا، یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی، سازش کیا تھی؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تحصیل ٹائپ قتل کرو عمران خان۔ اس کو پہلے اس سے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے، اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس ٹوپس بنائی، انہوں نے وہ ریلیز بھی کی، وہ لوگ چلائے، اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے۔ پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے۔ ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا
کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ پتہ چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے۔ اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں، کہ کہہ کہ یہ دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا، کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر دی۔ یہ پلان بنا، میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپٹمبر کو عوام کے سامنے رکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا۔ تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا، یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر کو۔ چوبیس سپٹمبر یہ جلسے میں نے کہا، پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا، اور یہ جو وزیر آباد ہوا، اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ انہوں نے لانگ مارچ، ہم جلسے کرتے ہوئے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا۔ لانگ مارچ سے ڈر گئے، پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری، اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے، میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا، اور میں آج یہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری، چاہے یہ جتنی مرضی پولیس بلا لے، چاہے رینجرز بلا لے، چاہے ٹیئر گیس شیلز تیاری کر لے، جب عوام سمندر نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں نو پاور کین اسٹاپ این آئیڈیا آف ٹائم از کم۔ جب ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں، اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا، اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں، اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے، ہیں بڑے بزدل، آپ کو پتا ہے کرپٹ لوگ، دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، ایک ظالم اور ایک کرپٹ۔ یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں۔ کرپٹ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے، سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ چوری کا پیسہ نہ چلا جائے، اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں۔ اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے لوگوں کو۔ اب تین لوگوں نے یہ پلان بنایا، اور مجھے کہا اچھا یہ وہ تین لوگ نہیں ہیں جو چار لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا، جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی، یہ تین اور ہیں۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا۔ ایک دن پہلے، وزیر آباد سے پہلے، انہوں نے جب دیکھا کراؤڈ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسے کراؤڈز کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جی ٹی روڈ کے اوپر، انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا، اور یہی اسکرپٹ، دینی انتہا پسند کچھ کرے گا، عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے، اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے، یہ تو یہ پلان بن گیا۔ اور تین لوگوں نے بنایا۔ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ۔ رانا ثناء اللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ ایک قاتل ہے۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف نے جب
मॉडल टाउन में वो 12 लोगों को कत्ल किया था और 70 लोगों को गोलियां लगी थी।